السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل آزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ المنتجبین المنتخبین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء صلوات وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صلوات خالق لم یزل کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خدا ہم سب کو حقیقی معنوں میں سید الشہداء مظلوم کربلا حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ بانیان مجالس کی تمام دینی و دنیاوی حاجات پوری فرمائے۔ جتنے بھی یہاں پر بزرگان تشریف فرما ہیں خدا ان سب کی دلی خواہشات پوری فرمائے۔ خدا سے دعا گو ہوں کہ خدا مجھے زباں پر وہ الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اس کی ذات راضی ہو۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند تر صلوات۔ مجلس شروع کرنے سے پہلے سیدہ ام کلثوم ابن ذوالفقار حسین، سیدہ ام صغریٰ ابن ذوالفقار حسین، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ خدا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت ان کے نصیب فرمائے۔ باقی جو مرحومین شہداء ملت کے جعفریہ کے جو شہداء ہیں خدا ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ اور ایک مریض ہیں ان کی شفا کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے سید محمود رضا زیدی، خدایا تجھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بیماری کا واسطہ تمام جو مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور خصوصاً جس مریض کے بارے میں کہا گیا ہے خدایا تو ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک بار پھر بلند تر صلوات۔ پہلا موقع ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس ہستی کے نام سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں آج اپنی جھولیوں کو بھر کر لے کر جائیں گے۔ مجلس عزا جب ہم کسی معصوم کی ولادت یا شہادت کے عنوان سے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ پیغام لے کر جانا ہے۔ ایک حدیث ہے جس سے آغاز کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی توجہ کو جو ہے نا وہ زیادہ حاصل کر پاؤں گا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ کبھی اس پر غور کیجئے گا کہ اگر وہ خالق ہمیں خلق نہ کرتا، ہمارا کوئی زور تھا؟ کوئی احتجاج کر سکتے تھے؟ احتجاج تو تب کرتے جب ہوتے،
اس نے عدم سے وجود بخشا ہے ہمیں. اس ایک نعمت پر اس خالق حقیقی کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں خلق کیا ہے. اس نے اس لیسا کمثلہ شے، اس لیسا کمثلہ شے نے اس لم یکن شیئا مذکورہ کو شے بنا دیا. یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے. جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور پھر اگر وہ خلق کرتا، کوئی اور مخلوق بنا دیتا، ہمارا کوئی حق تھا کہ ہمیں انسان بنایا جائے؟ کوئی اور مخلوق بنا سکتا، حیوانوں میں سے کوئی حیوان بنا دیتا. آپ تصور کریں اس وقت ہماری صورتحال کیا ہوتی. یہ اس خالق حقیقی کی نعمتوں اور رحمتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے. اور پھر عام انسان نہیں بنایا، اللہ نے ہمارے دل میں محبت اہل بیت رکھ دی ہے. دنیا کی تمام نعمتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو محبت حسین میرے دل میں ہے، اس کو کسی اور نعمت پر قربان نہیں کیا جا سکتا. بہت بڑی نعمت خدا نے ہمیں عطا کر دی ہے. یہ شیعہ علی ہونا، یہ عزادار حسین ہونا، یہ شیعہ زہرا ہونا، یہ معمولی بات ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، خلقوا شیعتنا من فاضل طینتنا. معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا جاتا ہے. ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا جاتا ہے. اور پھر کہا وَأُجْنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، اور اس مٹی کو ہماری ولا کے پانی سے گوندا جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ عام لوگوں کی طرح تو نہیں ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی سے بنایا جا رہا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے فَيَفْرَحُونَ لِفَرْحِنَا وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا. جب ہم اہل بیت پیغمبر خوش ہوتے ہیں تو یہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بننے والے خوش ہو جایا کرتے ہیں، اور جب ہم اہل بیت پیغمبر مغموم ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ مغموم ہو جایا کرتے ہیں. یہ جو اس وقت ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، بارش میں، سردی میں، رات کے اس وقت، یہ اس مٹی کا اثر ہے، یہ اس ولا کا اثر ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو کسی اور نعمت پہ قربان نہیں کیا جا سکتا. قدر کیجئے گا اس نعمت کی. آج حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن گزرا ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ایک ایک پہلو اتنا قیمتی ہے کہ اس کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو کم از کم ایک مجلس پڑھی جا سکتی ہے. لیکن آج صرف دو ایسے موضوعات ہیں جن کے اوپر آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. ایک، زہرا وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں خود اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے مرج البحرین یلتقیان. دو سمندر ملتے ہیں، دو سمندر ملتے ہیں. کون سمندر؟ ایک علی سمندر، ایک زہرا سمندر. ان سمندروں کے ملنے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اس کے نتیجے میں لؤلؤ و مرجان پیدا ہوتے ہیں. کون ہے لؤلؤ و مرجان؟ جناب حسنین اور جناب زینب کبریٰ و ام کلثوم. کیوں کہا ہے یہ سمندر ہیں؟ سمندر کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت گہرا ہوتا ہے، بہت وسیع ہوتا ہے. حضرت زہرا کی ہستی اتنی وسیع اور اتنی گہری ہے کہ ہر بندہ سمجھنے سے قاصر ہے، نہیں سمجھ سکتا. کسی نے آ کر پوچھا امام سے کہ آپ کی ماں زہرا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ لماذا سمیت فاطمہ؟ تو فاطمہ تھا، فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟
تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سمیت فاطمۃ فاطمۃ لأن الخلق فطموا عن کنہ معرفتها، میری ماں زہرا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان الخلق، مخلوق میں کسی کے اندر بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ زہرا کی حقیقت کو جان سکے۔ زہرا اتنی بڑی ہستی، ان الخلق، خلق سے مراد اس میں خود ائمہ بھی موجود ہیں، لأن الخلق، ہر وہ چیز جو مخلوق ہے وہ زہرا کی عظمت کو جاننے سے قاصر ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ تو امام ہیں، کیا آپ بھی نہیں جانتے؟ کہا جس طرح آپ لوگ ہم ائمہ کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، اس لیے کہ ہم حجت خدا ہیں، حجت خدا کی حقیقت کو ایک عام انسان نہیں جان سکتا، جس طرح ہم تمہارے لیے حجت خدا ہیں، ہماری ماں زہرا ہم ائمہ پر حجت خدا ہے۔ جس طرح آپ ہماری حقیقت کو جاننے سے قاصر ہیں، اسی طرح ہم اپنی ماں کی حقیقت کو جاننے سے قاصر ہیں۔ زہرا، اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ سمندر ہے، معرفت کا سمندر، غوطے لگائے جائیں نہ زہرا کی حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ سخاوت کا سمندر، صبر کا سمندر، سمندر علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اس کے نتیجے میں کیا خدا نے عطا کیا؟ جناب حسنین، جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد حسنین کی ماننے والی بن جائے، حسنین کی پیروکار بن جائیں، تو ہمیں اپنے آپ کو علی و زہرا کا پیروکار بنانا ہوگا۔ حضرت زہرا نے دنیا کو بہت کچھ دیا، ان کا وجود بابرکت اتنا بڑا وجود ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے رسول نہ ہوتے، اتنا بڑا وجود ہے۔ لولاک کی حدیث اگر آپ نے سنی ہے، کیا کہا ہے اے پیغمبر؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ اور پھر فرمایا لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتا اے رسول تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ اور پھر فرمایا لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی لما خلقتکما، تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ زہرا وہ ہستی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ سے افضل ہیں، نہ، یہ نہیں کہنا چاہ رہا، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ رسول کی رسالت باقی ہے علی کی ولایت کے صدقے میں۔ اگر علی نہ ہوتا رسول کی رسالت باقی نہ رہتی، اور اگر زہرا نہ ہوتی علی کی ولایت باقی نہ رہتی۔ علی کی ولایت اور رسول کو رسالت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں زہرا عطا کی، اور زہرا کے بطن سے 9 ائمہ عطا کیے، ائمہ عطا کیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بطن سے، جو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ ایک دوسرا، خود یہ جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں بتایا، اگر زہرا نہ ہوتی ولایت نہ ہوتی، ولایت علی قائم نہ ہو سکتی۔ یہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے بعد علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے لیے قیام کیا، یہ ایک شوہر کے نام پہ کیا یا نہ ایک امام ہونے کے نام سے کیا؟ غور کرنا چاہیے ہمیں۔ حدیث قدسی ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ولایت علی میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ امن سے، عذاب سے امان پا گیا، وہ عذاب سے امان پا گیا۔ یہ ولایت علی، یہ قلعہ ہے۔ یہ قلعہ مضبوط بھی ہوتا ہے اور یہ قلعہ کمزور بھی
ہو جایا کرتا ہے۔ کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب ولی کے ماننے والے ولی کا ساتھ دیں تو یہ کلہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب ولی کے ماننے والے ولی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، ولی کو تنہا چھوڑ دیں، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ کلہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جب یہ کلہ کمزور ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دین مقدس اسلام کے مقدسات کا استحصال شروع ہو جاتا ہے، توہین ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بس ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، آج کے دن ہمیں عہد کرنا ہے۔ ہم زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کو بیان کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ہمیں یہ عہد کر کے اٹھنا ہے کہ جس مقصد کے لیے زہرا نے اپنی زندگی دے ڈالی، جس مقصد کے لیے زہرا نے قربانی دی، ان قربانیوں کو ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ رسول اللہ کے بعد اس ولایت کے کلے کو کمزور کر دیا، لوگوں نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ رسول اللہ کے جنازے کی توہین ہوئی۔ ہوئی ہے توہین رسول اللہ کے جنازے کی۔ کسی شہر کا سردار مر جائے اور اس کا جنازہ انتظار میں پڑا رہے کہ شہر والے آئیں گے تو جنازہ دفنایا جائے گا، اس سے بڑھ کر اور توہین کیا ہو سکتی ہے؟ میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مصائب کی طرف، آج پورا دن مصائب کا ہے، کہ جب ولایت کی دیوار اور قلعہ کمزور ہو جاتا ہے تو دین کے مقدسات کی توہین شروع ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے علی کا ساتھ دینا چھوڑا، پہلی توہین رسول اللہ کے جنازے کی ہوئی، دوسری توہین زہرا کے دروازے کی ہوئی، تیسری توہین زہرا کے، یہ توہین کا سلسلہ پھر جاری ہو گیا۔ اگر ماننے والے علی کا ساتھ دے دیتے تو یہ توہین کا سلسلہ جاری نہ رہتا، ولایت کا قلعہ مضبوط ہو جاتا۔ آج بھی ولایت نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، ولایت ایک نظام ہے، اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں قرآن کے اندر اور آیت بھی ہے، انما اعظکم بواحدہ، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے ایک کام کی، کہ ایک کام کرو۔ کیا کام؟ قوموا للہ مثنی و فرادا، کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دو دو ہو تب بھی، اکیلے ہو تب بھی۔ زہرا اکیلی تھی، لیکن چونکہ خدا کے نظام کے لیے کھڑی ہو گئی، اکیلی تھی، خاتون تھی، نہیں احساس کیا کہ میں خاتون ہوں، نہیں احساس کیا کہ میرا ساتھ دینے والا اور کوئی نہیں ہے۔ علی کی ولایت کے دفاع کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اکیلا قیام کیا ہے۔ آپ کبھی غور کریں، سوچیں، زہرا جیسی ہستی لوگوں کے گھروں پہ دروازے پہ دستک دے کر کہہ رہی تھی کہ آؤ علی کا ساتھ دو، آؤ وہ جو غدیر میں اعلان ہوا تھا اس اعلان کا ساتھ دو، جس کی سزا بھگتنا پڑی۔ میں گزارش کروں گا ضرور پڑھیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اس قیام کو۔ اس قیام کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک خاتون، اور وہ بھی ایسی خاتون جس کی عمر ابھی 18 سال ہے، اور وہ اٹھی، اور آج بھی اگر مکتب اہل بیت کی طرف آنے والے لوگوں کی تعداد کو دیکھیں کہ جو نئے لوگ مکتب اہل بیت میں آتے ہیں ان میں ایک بہت بڑی تعداد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے آتی ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اس قیام کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ زہرا نے اس انداز میں قیام کیا کہ لوگ آج بھی علی کی ولایت کے سائے میں آ رہے ہیں۔ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا نتیجہ ہے۔ آج ہمیں یہ عہد کر کے اٹھنا ہے کہ اگر ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت پر اکٹھے ہیں تو علی کی ولایت کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اگر ہم نے اس پیغام کو نہ پہنچایا،
آپ کو معلوم ہے میں مجلس کے انداز میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، کیونکہ نہ وہ ماحول بنا ہے اور نہ وہ، میں بہرحال چیزیں پہنچانا چاہ رہا ہوں، اگر خدا کرے پر پہنچا پاؤں۔ روز قیامت محشر کے میدان میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کس حال میں وارد ہوں گی؟ حدیث مبارکہ ہے کہ ندا دی جائے گی، یا اہل المعشر غضوا ابصارکم، اے اہل معاشر اپنی نگاہیں جھکا لو۔ کیوں؟ رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ خود رسول اللہ پوچھیں گے کہ پروردگارا میں بھی نگاہیں جھکا لوں؟ میری تو بیٹی ہے، کہا ہاں تو بھی نگاہیں جھکا لے، اس لیے کہ جس حال میں آ رہی ہے تو بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ کس حال میں آ رہی ہے؟ حسین ابن علی کا خون آلود کرتا ایک ہاتھ میں ہے، زینب کی چادر دوسرے ہاتھ میں ہے، عرش الہی کے سامنے آ کر ندا دیں گی، پروردگارا آج عدل چاہتی ہوں۔ زہرا کیا چاہتی ہے؟ کیا فرمائیں گی زہرا فرمائیں گی، ایک اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ چاہتی ہوں، دوسرا اپنے شیعوں کی شفاعت چاہتی ہوں۔ اور کہا جائے گا زہرا اپنے شیعوں کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس عالم میں اگر کوئی ہمارا ساتھ دے سکتا ہے تو وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آج اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، تیار کر لینا ہے۔ اگر آج ہم کردار ادا کر لیں گے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہیں گی یہ میرا شیعہ ہے، لیکن اگر آج ہم نے کردار ادا نہ کیا تو اس دن حضرت زہرا کی شفاعت سے خدا نخواستہ معروم نہ ہو جائیں۔ کتنی عمر ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی؟ صرف 18 سال۔ 18 سال انتہائی جوانی ہوتی ہے۔ اہل بیت میں 2 ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے دعا کی ہے جوانی میں، پروردگارا ہمیں موت آ جاتی ہے۔ ایک امام سجاد علیہ السلام نے بازار شام میں دعا کی تھی، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ اور ایک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے دعا کی، کاش مجھے موت آ جاتی، میں اپنے بابا سے پہلے اس دنیا سے چلی جاتی۔ 18 سال کی عمر میں کتنے مصائب آئے۔ صبت علی مصائب لو انہا علی الایام سرنا لیا، میرے اوپر اتنے دکھ آئے، اگر روشن دنوں پہ آتے وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ کیوں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ علی کی یہ شیعہ علی کا ساتھ دے رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے نا واقع کربلا میں امام حسین علیہ السلام روز عاشور ایک خطبہ دینے کے لیے گئے، ناکہ پہ سوار ہو کر گئے، گھوڑے پہ سوار ہو کر نہیں گئے، اسی انداز میں عبا پہنی جس طرح رسول اللہ پہنا کرتے تھے، اسی انداز میں امامہ پہنا جس طرح رسول اللہ پہنا کرتے تھے، اسی انداز میں بیٹھے اونٹ پر جس طرح رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو رسول اللہ یاد آ جائے۔ اور وہاں جا کر خطبہ دیا، ایک امام نے خطبہ دیا، ان لوگوں نے نہیں سنی۔ پھر امام نے کہا کہ پھر تم مجھے مارتے کیوں ہو، کیوں دشمن ہو گئے ہو میرے؟ انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ لبغض ابیک، تجھے اس لیے مار رہے ہیں کہ تیرے باپ کا بغض ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ زہرا پر یہ جو ظلم ہوئے ہیں نا، یہ علی کے بغض میں ہوئے ہیں۔ جن کے دلوں میں علی کے خلاف بغض موجود تھا نا، انہوں نے آ کر زہرا پر ظلم کرنے شروع کر دیے۔ عربوں کے ہاں دستور تھا کہ جب کسی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی تھی نا، کئی دن تک ان کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی، دھواں نہیں اڑتا تھا،
लेकिन अभी रसूलुल्लाह को गए हुए तीसरा दिन था। मदीना के लोगों ने देखा ज़हरा के घर से धुआं उठ रहा है। इन लोगों ने कहा ये तो सैयदुल अंबिया की बेटी है, इसका बाप तो सैयदुल अंबिया था, इसके घर से धुआं क्यों उठ रहा है? लेकिन जब आकर देखा ये धुआं ज़हरा के चूल्हे से नहीं, वो ज़हरा के दरवाजे से उठ रहा था। अजरुकुम रब्बुको, ये अली के दुख है, ज़हरा के दुख हकीकत में अली के दुख है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कूफा में अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दे रहे थे। एक जवान सामने खड़ा हुआ और कहा, या अली मौला, मेरा सवाल ये है कि किसी मर्द के लिए सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होता है? इसका ये सवाल करना था। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक चीख बुलंद की। ये कहते हैं, मौला मैंने तौहीन नहीं की है, मैंने सवाल किया है। कहा, हाँ तूने सवाल किया, अब जवाब भी सुन। इमाम फरमाते हैं, जब किसी के सामने उसकी ज़ौजा की तौहीन की जाए और वो अपनी ज़ौजा का दिफा न कर सके, ये किसी भी मर्द के लिए मुश्किल तरीन वक्त होता है। अजरुकुम रब्बुकुम अजरुकुम अलल्लाह। ज़हरा के जाने के बाद अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे हसन के साथ मदीना की गलियों में से गुजर रहे थे। एक गली के कोने पे पहुंचे, इमाम हसन जमीन पर बैठ गए और रोना शुरू कर दिया। अली जैसा शफीक बाप सामने आ गया, पेशानी पे बोसा दिया। बोसा देकर पूछा, हसन बेटा रो क्यों रहे हो? कहा, बाबा जब भी इस जगह से गुजरता हूं ना, मुझे कोई वक्त याद आ जाता है। बेटा हसन क्या वक्त याद आता है? कहता, बाबा मैं इसी जगह पर अपनी माँ के साथ था, किसी मलाउन ने मेरी माँ के चेहरे पे तमाचे मारे थे। अल्लामा वहीद खुरासानी फरमा रहे थे, ये तमाचे इतने जोर से लगे थे और ज़हरा की आंखों से खून। अजरुकुम रब्बुकुम अजरुकुम अलल्लाह। ये ज़हरा ने सब कुछ क्यों बर्दाश्त किया? अली की विलायत को बचाने के लिए ज़हरा ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया। मुख्तसर करता हूं, कभी गौर कीजिए आपने कि ज़हरा रसूल की बेटी अपने बाबा के मिंबर के सामने जाकर खड़ी रही। इसका क्या मतलब है? तौहीन होती है ना, तौहीन। यूं नहीं होता कि उसका जगह पे जाकर खड़ा होना को गलत काम था, ना गलत काम ना था, वो तौहीन थी। इससे बढ़कर और तौहीन क्या हो सकती है कि वो जो दिन को घर से नहीं निकलती थी, आज वहां आकर जब आती थी रसूल खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, आगे बढ़कर इस्तकबाल करते थे। लेकिन आज जब आई है, खड़ी रही है, किसी ने ये नहीं कहा ज़हरा बैठ जाओ। ये सब कुछ क्यों हुआ? अली की विलायत को बचाने के लिए, अली की विलायत का दिफा करने के लिए। एक मलाउन जिसने ज़हरा के घर को आग लगाई, ये एक और मलाउन को जो उस वक़्त मदीना में मौजूद नहीं था, उसको वाक़या बताता है। एक खत लिखता है और कहता है कि मैंने क्या किया। ये कहता है कि मैं ज़हरा के दरवाजे पर लकड़ियां इकट्ठी करके ले आया, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, अल्लाह जाने अली की क्या मजबूरी थी, खुद नहीं आए, ज़हरा आई है। मैंने कहा अबुल हसन को बाहर निकालो, हमने अबुल हसन को गिरफ्तार करना है। बीबी कहती है कि अबुल हसन को बाहर नहीं निकालूंगी। ये कहते हैं अगर तुम अबुल हसन को बाहर नहीं निकालोगे हम घर को आग लगा देंगे। कहते फिर क्या हुआ? कहा ज़हरा ने कहा उस घर को आग लगाओगे जिसमें ज़हरा रहती है, उस घर को आग लगाओगे जिसमें हसनैन रहते हैं। ये कहते हैं मैंने कहा कोई रहता रहे, मैं घर को आग लगा दूंगा। कहते फिर क्या हुआ? कहते फिर में हमने दरवाजे को आग लगा दी।
कहते हैं फिर क्या हुआ? कहा फिर हमने ये इंतजार भी न किया कि ये दरवाजा जल जाए, हमने जलते हुए दरवाजे को ठोकर मारी और इस दरवाजे के पीछे थी रसूल की बेटी। एक दीवार और दर के दरमियान आवाज बुलंद कर रही थी, या फिज़्ज़ा तो दीनी, ऐ फिज़्ज़ा मुझे संभालो, ऐ फिज़्ज़ा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। हम हजरत ज़हरा के ज़ियारतनामा में एक जुमला पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्यतुहल मुज़्तहदा, ऐ मुज़्तहदा मेरा सलाम हो। मुज़्तहदा किसे कहा जाता है? अल्लामा वहीद खुरासानी फरमा रहे थे, जब किसी परिंदे के पर तोड़ दिए जाए और वो उड़ने की कोशिश करे, कभी दीवार के साथ जा लगता है, कभी जमीन पे गिरता है, और ज़हरा दीवार के साथ जा लगी, फिर जमीन पे गिरी। फिर क्या हुआ? कहते फिर हमने ये भी इंतजार न किया कि ज़हरा उस जलते हुए दरवाजे के नीचे से बाहर आ जाए, हम उस जलते हुए दरवाजे के ऊपर से गुजर गए। हमने अली को गिरफ्तार किया, अली के गले में रस्सी डाली, अभी रस्सी डाल कर ला रहे थे, जब ज़हरा ने देखा अपने दर्द भूल गई, अपने दर्द भूल गई, अपना हाथ अली के दामन में डाला और कहा अबुल हसन को बाहर नहीं जाने दूंगी। लेकिन ये कहते हैं हमने ज़हरा के हाथ से अली का दामन छुड़ाने की कोशिश की। कैसे? कहते हैं मैंने अली को अपनी तरफ झटका दिया, ज़हरा जमीन बोस हुई, मैंने अली को अपनी तरफ खींचा और ज़हरा साथ की सिटती चली आई। जब मैंने देखा कि ज़हरा के हाथ से अली का दामन छूटने वाला नहीं है, मेरे पास खड़ा था कुनफुज़ जिसकी कमर में था ताज़ियाना। कहता है मैंने ताज़ियाना निकाला, हवा में लहराया और ज़हरा के हाथ पर मारा, ज़हरा के हाथ से दामन छूट गया और आवाज आई, वाह मोहम्मदा वाह बता अजरुकुम रब्बुको अजरुकुम रब्बुको। गौर करें, बाबा के शहर में ज़हरा के साथ होने वाले ज़ुल्म। सलमान रिवायत करते हैं, हमने देखा मस्जिद नबवी की दीवारें हिल रही हैं। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सलमान जल्दी जाओ, ज़हरा को कहो बद्दुआ न करे वरना मदीना गर्क हो जाएगा। रहमत लिल आलमीन की बेटी को कहो बद्दुआ न करे। वो ज़हरा जो सारी रात खड़े होकर अपने पड़ोसियों के लिए दुआ किया करती थी, वही पड़ोसी इकट्ठे होकर आए और कहा ज़हरा रोने का कोई वक्त मुकर्रर करो, आपके रोने से हम भी आराम हो जाते हैं। आप अंदाजा करें थोड़े से वक्त में 75 या 90 दिन टोटल जिंदा रही है बाबा के बाद। बाहर जाकर रोया करती थी, बहतुल हुस्न बनाया गया, दुश्मनों को वो भी पसंद ना आया, वो भी गिरा दिया। एक दिन मुख्तसर कर रहा हूं, एक दिन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए घर, पूछा या अली परेशान हो? कहा यादगार रसूलुल्लाह के बाद अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत ज़हरा को यादगार रसूल कहकर बुलाया करते थे। यादगार रसूल जी परेशान हूं, क्या मौला लोग आपको सलाम नहीं करते? कहा ज़हरा अगर सिर्फ यही बात होती ना तो मसला न था। अली इतना तन्हा हो गया है कि अली सलाम करता है, लोग जवाब नहीं देते हैं।
نہیں برداشت کر سکی رسول کی بیٹی، نہیں برداشت کر سکی۔ اور ایک دن رسول کا یہ حقیقی جانشین مسجد نبوی میں موجود ہے اور اطلاع دی گئی زہرا اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ جب زہرا کے جانے کی آواز علی کے کانوں پہ آئی، علی بلند ہوئے اور گر گئے، فواقع علی الوجہ، منہ کے بل زمین پہ گرا ہے علی، فاتح خیبر علی، پھر اٹھے ہیں، پھر گرے ہیں، پھر اٹھے ہیں، پھر گرے، دیواروں کا سہارا لے کر گھر آیا ہے علی۔ آ کر کیا دیکھا ہے؟ سین میں زہرا کی میت پڑی ہے۔ سار والی طرف آئے، کپڑا ہٹایا ہے، زہرا کے چہرے اقدس پہ نگاہ پڑی ہے، اور ساتھ ایک کاغذ پہ کچھ تحریر لکھی ہوئی تھی وہ بھی دیکھی ہے۔ جب تحریر اٹھا کر دیکھی، لکھا ہوا تھا یا علی مجھے رات کو غسل دینا، یا علی مجھے رات کو حنوط کرنا، یا علی مجھے رات کو کفن پہنانا، یا علی مجھے رات کو دفن کرنا۔ سوال بنتا ہے نا، تو سید المرسلین کی بیٹی ہے، تو امام الانبیاء کی بیٹی ہے، تیرا جنازہ تو شان و شوکت سے اٹھنا چاہیے، لیکن اللہ جانے کتنی ڈری ہوئی تھی زہرا، یہ وصیت کر کے گئی کہ اب میری قبر کے نشان بھی مٹا دینا۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ علی نے 40 سے لے کر 70 تک کی تعداد موجود ہے، علی نے قبریں بنائی اور نشان مٹا دیے تاکہ لوگ زہرا کی قبر کو تلاش نہ کر سکے۔ اب علی علیہ السلام نے اپنی اولاد کو منع کیا بلند آواز میں رونا نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، یہ وہ چیزیں ہیں خود ان کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ کیا مجبوری بن گئی تھی؟ ابھی تو رسول اللہ کو گئے ہوئے چند دن گزرے تھے، 90 دن سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا رسول اللہ اس دنیا سے گئے۔ کیا مجبوری بن گئی تھی کہ مدینے میں زہرا کی میت پر اولاد نہیں رو سکتی؟ غور کرنے والی باتیں ہیں۔ منع کیا، لیکن جن کی زہرا جیسی ماں دنیا سے چلی جائے وہ کیسے چپ رہ سکتے ہیں؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب حسنین اپنی آستینیں منہ میں ڈال کر رویا کرتے تھے، اپنی آستینیں منہ میں ڈال کر کے آواز بلند نہ ہو رو رہے تھے۔ اتنے میں علی علیہ السلام نے خود غسل دینا شروع کیا، خود غسل دے رہے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا علی کی چیخ بلند ہوئی، ام ایمن کہتی ہے یا علی ابھی تک سب کو منع کر رہے تھے بلند آواز میں رونا نہیں ہے، ابھی کیوں بلند آواز میں گریا کر رہے ہیں؟ کہا ام ایمن زہرا نے مجھے بتایا نہیں ہے، زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ تہران میں ایک عالم دین یہی مسائل پڑھ رہے تھے، ایک بندہ ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہا تھا، مجلس ختم ہو گئی، وہ بندہ رو رہا تھا۔ یہ عالم دین اس کے پاس گئے اور جا کر پوچھا تجھے کس دکھ نے رلایا ہے، تو ابھی تک بیٹھ کر رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے معلوم ہے جب پسلی ٹوٹتی ہے نا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ جانے رسول کی بیٹی نے 90 دیر اجرکم ربکم اجرکم علی اللہ، زہرا کی میت تیار ہوئی، زہرا کی میت تیار ہوئی۔ علی علیہ السلام نے فرمایا زینب، ام کلثوم، حسن، حسین آؤ اپنی ماں کو ودا کر لو۔ سب آئے، غریب کربلا ایک کونے میں بیٹھا ہوا روئے جا رہا ہے۔ کہا حسین بیٹا تم اپنی ماں کو ودا نہیں کرو گے، آخری دیدار نہیں کرو گے؟ کہا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں، جس طرح مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا مجھے زہرا بلائے گی تو میں آؤں گا۔ تاریخ میں موجود ہے، ابھی یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے، وہ زہرا کے کفن کے بند کھل گئے اور دونوں ہاتھ بلند ہوئے، آواز آئی آؤ میرا کربلا کا پیاسا بیٹا، آؤ میرا کربلا کا غریب بیٹا۔ اب ماں اور بیٹے نے ملنا شروع کیا ہے، ہاتف غیبی کی آواز آئی یا علی
حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کر لو ورنہ آسمان گر جائے گا۔ میں سوال کروں گا، اب علی نے اپنے بیٹے کو جدا کیا ہوگا، کیسے کیا ہوگا؟ پیار کیا ہوگا نا، پیار کر کے جدا کیا ہوگا۔ ہائے سکینہ، ہائے کربلا، اور اسی حسین کا جنازہ اور سکینہ کو باپ کے جنازے سے اور تماچے مار کر اٹھایا گیا۔ اور بی بی کہتی تھی او بابا بھی میرا مارا جائے، تماچے بھی مجھے مارے جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم ربکم۔ علی کی غربت دیکھنی ہے، علی کتنے تنہا تھے۔ ایک میت کو اٹھانے کے لیے کتنے مردوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سلمان تھا، ایک علی تھے، حسنین کا قد چھوٹا تھا۔ ہائے، یہ مشکل کشا کی مشکل ہے۔ یہ مرحلہ بھی گزر گیا، ایک مرحلہ اور بھی آیا۔ جنازہ لے کر جا رہے تھے، جنازے کے نیچے علی نے دیکھا کوئی مفتور آ رہی ہے۔ کہا حسن، یہ جنازے کے نیچے کون آ رہا ہے؟ کہا بابا، بابا میری بہن زینب آ رہی ہے۔ کہا پہلے ماں کا جنازہ رکھو، اپنی بہن کو گھر پہنچاؤ، میں برداشت نہیں کرتا۔ او میری بیٹی اپنے ماں کے جنازے کے ساتھ آئے، یہاں کہنا بنتا ہے یا علی کاش آپ شام کے دربار۔ اجرکم ربکم۔ جنازہ لے کر پہنچ گئے۔ مشکل مرحلہ، شریعت کا حکم ہے خاتون کی میت ہو، قبر میں اتارنے والا بھی محرم ہونا چاہیے، میت کو لینے والا بھی محرم ہونا چاہیے۔ اب علی کس کو قبر میں اتارے؟ اب منہ کیا ہے رسول کی قبر کی طرف اور اپنا امامہ اپنی گردن میں ڈال کر کہا ہے یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں زہرا کو کیسے دفناؤں؟ اتنے میں آواز آئی، دو ہاتھ بلند ہوئے قبر سے اور آواز آئی یا علی میری امانت میرے حوالے کر دو۔ علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امانت کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا تجھے زہرا کی غربت کا واسطہ، تجھے زہرا کے دکھوں کی واسطہ، زہرا کے دکھوں کا بدلہ لینے والے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے دلوں کو منقلب کرنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آخری وقت جس کو یاد کرتی رہی وہ ہمارے وقت کے امام ہے۔ پروردگارا اس وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارا ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، راستہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، ولایت کے حقیقی مفہوم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، علی و بطول کی عزت و عظمت کا واسطہ، پروردگارا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، جو مومن جس کے بارے میں کہا گیا ہے پروردگارا خصوصاً اس کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، شفاعت حضرت زہرا ان کے حق میں نصیب فرما۔ پروردگارا جو زندہ ہیں ان کو طول عمر عطا فرما، عمر بابرکت عطا فرما۔ پروردگارا گناہوں سے بچی ہوئی زندگی عطا فرما۔ پروردگارا جو بے اولاد ہے تجھے حضرت زہرا کی اولاد کا واسطہ ان کو اولاد عطا فرما۔
اور جن کو عطا فرمائی ہے ان کو تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ حقیقی معنوں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما۔ خدایا جن لوگوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ جو مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ پروردگارہ جو جن جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات آسان فرما۔ پروردگارہ بانیان مجالس کے گھر میں رحمت کا نزول فرما۔ خدایا ان کی مشکلات آسان فرما، مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ ہم سب کی دلوں میں جو دعائیں ہیں وہ مستجاب فرما، خصوصاً ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مراج کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بحق صلوات علی محمد و آل محمد۔